آپ دیکھ رہے ہیں ڈرامہ سیریل احرام جنون۔ اگر آپ کو ہماری ایپیسوڈ پسند آئے تو ہمارے چینل ڈرامہ ہب کو سبسکرائب کریں، ہٹ کریں بیل کے آئیکن کو نئی ویڈیو پانے کے لیے۔ شانی جو ہوتا ہے بڑا بےتاب ہوتا ہے کب سجیلی کا فون آیا اور میں کال اٹینڈ کر کے سجیلی کی بات سنوں اور میں سجیلی سے پوچھوں کہ کیا مسئلہ ہے سجیلی، تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی۔ سجیلی جو ہوتی فائنلی کال کر لیتی ہے۔ سجیلی بہت زیادہ خوش ہوتی ہے کہ میں شانی سے بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن اس کو اصل حقیقت کا نہیں پتہ ہوتا کہ بات اصل میں ہے کیا، ٹھیک ہے۔ وہ چپ چاپ بات پہ بات جو ہوتی ہے نا بنائے جا رہی ہوتی ہے اور بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر رہی ہوتی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ شانی کے ساتھ وقت گزار سکوں، زیادہ سے زیادہ ٹائم اس کے ساتھ بات کر سکوں تاکہ اسے بھی پتہ چلے کہ میں بھی اس کے ساتھ ٹائم گزارنا چاہتی ہوں، اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں تاکہ اسے میرا احساس ہو۔ سجیلی ان سب چکروں میں ہوتی ہے، لیکن شانی جو ہوتا ہے فی الحال مصروف ہوتا ہے، کہتا ہے کہ میں تھوڑی دیر تک کال کرتا ہوں۔ جیسے سجیلی کو یہ رسپانس آتا ہے تو سجیلی جو ہوتی ہے نا وہ چپ چاپ بیٹھ جاتی ہے۔ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ میں اب اور کچھ نہیں کر سکتی اس کے علاوہ بیٹھنے کے، اور تمہارے لیے اچھی بات یہی ہے اور فیصلہ بھی اچھا یہی ہے تمہارے لیے۔ اب شانتے کی چاچی جو ہوتی ہے نا وہ بھی بڑی پریشان ہوتی ہے۔ نادیہ جو ہوتی ہے اپنے سسرال میں، خاور کی امی جو ہوتی ہے نا وہ پوچھتی ہے نادیہ سے کہ کیا کیا تو نے، ٹھیک ہے، ظاہر سی بات ہے اس کا پوچھنا بنتا بھی ہے کیونکہ اس نے پوچھنا تو ہے ہی کہ کیا کیا یا کیا نہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ تمہارا جو ہے نا وہ کزن وہ مجھ سے پوچھ تو رہا تھا کہ تم نے کوئی بات کی یا نہیں اس سے، ٹھیک ہے، لیکن اب اس کو کیا جواب دوں، پہلے ہی وہ خاموش ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ خاموش ہی ہوگا اور وہ کیا کرے گا، نہ تو اس کے پاس کوئی جواب ہے اور نہ ہونا چاہیے کیونکہ اس نے پہلے ہی جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی اپ سیٹ سی ملائی ہوتی ہے، اسی وجہ سے شاید وہ چپ ہوتا ہے اور وہ ظاہر سی بات ہے چپ ہی ہوگا۔ اب نادیہ جو ہوتی ہے خاموش ہوتی ہے کیونکہ اس کی جو خاور کی امی ہوتی ہے نا وہ سوال جواب کر رہی ہوتی ہے کہ پیسوں کا کیا کیا۔ اتنے میں خاور بھی ادھر آ جاتا ہے، وہ آ کر ڈانٹ دیتا ہے سب کو کہ کسی نے کوئی پیسے نہیں مانگنے جانے، آپ کو شرم نہیں آتی کہ کیا نہیں، ٹھیک ہے، آپ ذرا سے بھی یعنی بے حص ہیں، ٹھیک ہے۔ نادیہ بیچاری چپ کے جار کے بیٹھی ہوتی ہے، شانزے جو ہوتی ہے شانی کے بارے میں سوچ رہی ہوتی ہے کہ شانی ابھی تک سویا نہیں۔ وہ دونوں سوتے نہیں ہیں، ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دونوں میں کیا کھلبلی سی مچتی ہے، جیسے کوئی نہ کوئی ان میں کھلبلی مچے گی تو میں ان کو یعنی کہ جگا دوں گی یا کوئی اور بات ہو جائے گی۔ ظاہر سی بات ہے شانی جو ہوتا ہے نا وہ بھی اپنی ہی آن میں ہوتا ہے کہ میں ان کو کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ جو ہے نا وہ بگاؤں یا نہ بگاؤں یا کچھ بھی کروں ان کے ساتھ، ٹھیک ہے، لیکن کسی نہ کسی طریقے کے ساتھ میں ان کو مطمئن ضرور کروں گا۔ شانی جو ہوتا ہے وہ بیچارہ اپنے ہی کام میں مصروف ہوتا ہے اور الجھا ہوتا ہے کیونکہ اسے بھی پتہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے نا یہ جو ہونے والا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں انہی کے لیے ہوتی ہیں اور وہ ہر ایک چیز کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے ان سب حرکتوں کے بارے میں۔ اب شانزے جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر فیصلہ لیا ہے، تم اس بات کی ٹینشن مت لو۔ شانی کہتا مجھے ٹینشن تو ہوگی، تم سے اجازت لینی بھی میرے لیے ضروری ہے، تو شانزے کہتے مجھ سے کوئی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں نے جو تمہیں کہہ دیا ہے نا سو تم وہ کرو۔ تو دوسری طرف شانزے جو ہوتی ہے نا کہتی کہ اچھا جی اگر تم نے کرنا پسند ہے تو میں کر لیتی ہوں، مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ تو شانی کہتا چلو جس طرح تمہاری مرضی ہے، مجھے کوئی بھی اس میں یعنی کہ حرج ورج نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تم کرنا چاہتے ہو تو سو بسم اللہ کرو، مجھے اس میں کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پرابلم نہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے شانزے جو ہوتی ہے نا وہ حقیقتاً ایک اچھے اخلاق سے ہو رہی ہوتی ہے اور وہ نہ تو کسی بات کو ایکسیپٹ کرنا چاہتی ہے اور نہ ہی وہ کرے گی کیونکہ اس کے لیے تو پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات ہوتی ہیں۔ اب دوسری طرف خاور جو ہوتا ہے وہ آ کر سب کو ڈانٹ دیتا ہے، سب سے پہلے اپنی امی کو ڈانٹتا ہے اور اپنی امی کو کہتا ہے کہ نادیہ کسی کے پاس نہیں جائے گی پیسے لینے کے لیے اور نہ ہی اس کو جانے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، آپ خود جائیں اور جا کر لے آئیں، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، اور نہ نادیہ اگر تم آئندہ گئی تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ نادیہ جو ہوتی ہے خاموش ہو جاتی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ سارے مسئلے مسائل جو ہیں نا یہ سب میرے ہی لیے ہیں اور میں ان سب کو سدھارنے والی ہوں، ٹھیک ہے، تو اسی لیے وہ چپ چاپ بیچاری بیٹھ جاتی ہے کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں جتنے بھی مسئلے مسائل میں الجھوں گی یہ سب میرے ہی لیے ہیں اور میں ان کو سدھارنے والی ہوں، ٹھیک ہے۔ اب شانی جو ہوتا ہے نا وہ سارا کچھ اپنا اٹھاتا ہے، سامان وغیرہ اٹھانے کے بعد وہاں سے جانے لگتا ہے کیونکہ اسے آفس میں کام ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے وہ چپ کر کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں جلد سے جلد یہاں سے نکلوں تاکہ ٹائم پہ اپنے آفس پہنچ سکوں اور وہاں پہ جا کے جو بھی ہے نا باقی کام اور معاملات جو ہے وہ میں دیکھوں اور وہاں سے جلد سے جلد آفس سے میں واپس آؤں۔ ظاہر سی بات ہے وہ بھی ایک اچھا انسان ہوتا ہے، اس کی بھی ریپو ہوتی ہے وہ آفس میں، وہ اس ریپو کو برقرار رکھنا چاہتا ہے، کسی بھی صورت اس کو خراب نہیں کرنا چاہتا۔ شانزے جو ہوتی ہے اس کو اجازت دے دیتی ہے، ٹھیک ہے، اور کہتی کہ تم آفس جاؤ، خوب جاؤ اور سج دھج کے جاؤ، ہمیں اس سے کوئی پرواہ نہیں، ہمیں اس سے کوئی ٹینشن نہیں، ٹھیک ہے، تم جانا تمہارا آفس جانے،
اللہ پاک تمہیں مزید ترقیوں سے نوازے، ٹھیک ہے۔ شانی جو ہوتا ہے کہتا ہے جی جی بالکل نوازنا بھی چاہیے، کیونکہ مالک کی رضا ہے اور وہ نوازے گا تو اچھے طریقے سے ہی نوازے گا، ٹھیک ہے۔ تم پریشان مت ہوا کرو میری خاطر۔ شان سے کہتی ہے کہ اگر میں پریشان نہ ہوں تو کون پریشان ہوگا، ٹھیک ہے۔ شان سے جو ہوتی ہے شانی کے حق میں فیصلہ دے دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم سجیلی سے شادی کر لو۔ شانی جب یہ بات سنتا ہے تو شانی ایک دک سے رہ جاتا ہے کہ پہلے یہی شان سے جو میری بات نہیں سنا کرتی تھی اب کہہ رہی ہے سجیلی سے نکاح کر لو۔ ان سب معاملات میں کوئی نہ کوئی تو گڑبڑ ضرور ہے، ٹھیک ہے، جو مجھے بھنک رہی ہے یا بانپ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں اس گڑبڑ کو اب دور کرنا چاہتا ہوں، یعنی کہ کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنا چاہتا ہوں اس گڑبڑ کا۔ کہ شان سے جو ہوتی ہے نا کہتی جتنے مرضی سلوشن نکالو مجھے کوئی پرواہ نہیں، مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، شاید اسی وجہ سے۔ دوسری طرف خاور جو ہوتا ہے نا وہ گھر میں فل غصے میں ہوتا ہے اپنی امی سے، اپنے ابو سب سے، وہ بہت زیادہ ناراض۔ ابو تو خیر اس کا ہوتا نہیں، اپنی امی سے زیادہ ناراض ہوتا ہے، اپنی امی کو کہتا کہ آپ کو ذرا سی بھی شرم اور حیا ہے یا نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ باقی سب گھر والے کہتے ہیں کہ ہمیں شرم اور حیا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگر تمہیں ہے تو تم بتا دو، ٹھیک ہے۔ خاور جو ہوتا ہے تھوڑا اصول پسند سا ہو گیا جب سے جو ہے نا شانزے سے ملا ہے۔ شانزے کی یہ باتیں جو ہے اس کے دل کے لگ چکی ہیں۔ شانی جو ہوتا ہے وہ اپنی امی کے پاس آ کر باہر بیٹھتا ہے اور اس کی امی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ بیٹا تم آج آفس نہیں گئے، کیا بات ہے؟ کہتا امی تیار تو ہوا ہوں، ابھی شانزے کا ویٹ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ جیسے وہ آئے گی تو میں آپ کو بتا دوں گا اور ہم لوگ نکل چلیں گے آفس کی طرف، ٹھیک ہے۔ اس کی امی کہتی ٹھیک ہے بیٹا اچھے اور دھیان کے ساتھ جاؤ تاکہ تمہیں کوئی بھی مسئلہ جو ہے نا وہ پیش نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس کی امی جو ہوتی ہے اس کے فائدے کے لیے سوچتی ہے اور سوچنا بھی چاہیے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے ان سب باتوں کے بارے میں اور وہ ان سب فیصلوں کو جو ہے نا حقیقتاً لینا چاہتی ہے۔ دوسری طرف شانی جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی بات کو رد نہیں کرتا، وہ کہتا ہے جی امی جی جیسا آپ کا حکم ہے ہم ویسا ہی کریں گے، ٹھیک ہے۔ پہلے تو وہ اخبار پڑھتا ہے، اخبار پڑھنے کے بعد وہاں سے جانے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اب آفس کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس نے جانا بھی ہے اور آفس جانا بھی اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کو اگنور کر کے آفس کی طرف بڑھے گا اور اپنی امی سے بات چیت کر رہا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ امی جان آپ ٹینشن مت لیں۔ شاندے جو ہوتی ہے وہ بڑی اپسیٹ سی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے اسے پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ وہ سجیلی اس کے بغیر نہیں رہ سکتی اور وہ سجیلی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں لاکھ کوشش کر لوں لیکن ان لوگوں نے آپس میں ملنا تو پھر ہے، ٹھیک ہے۔ جتنی مرضی بھی میں کوششیں کر لوں نا میری کوشش جو ہے وہ کوئی بھی میرے کام نہیں آنے والی، ٹھیک ہے۔ اسی لیے میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان لوگوں نے آپس میں ملنا جلنا پھر ہے، تو میں اس کوشش کو جو ہے نا ناکام نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی صورت اس کو موڑنا چاہتی ہوں۔ تو یہ لوگ جو ہے نا جتنا مرضی جو کچھ مرضی کر لیں، ٹھیک ہے، میں ان سے مل کے رہوں گی اور ہر کام جو ہے نا کر کے رہوں گی۔ دوسری طرف یہ جو ہوتی ہے نادیہ وہ بھی کھڑی ہوتی ہے گھر میں، خاور اس سے اپنا پیار جتا رہا ہوتا ہے اور اسے بتا رہا ہوتا ہے کہ عشق جو ہوتا ہے نا عشق حقیقی ہوتا ہے، جس طرح کا مرضی بھی ہو، ٹھیک ہے۔ تو نادیہ آگے سے خاور کی بات کو اگنور نہیں کرتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ جی جی آپ بالکل سچ فرما رہے ہیں جو فرما رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے نادیہ نے ساری چیزیں دیکھی ہوتی ہیں، مینیج کی ہوتی ہیں اور مینجمنٹ کر بھی رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ جو بھی معاملات چل رہے ہیں نا یہ چلنے والے ہیں، ان سب معاملات کے بارے میں وہ بخوب واقف ہوتی ہے اور ظاہر سی بات ہے واقف ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اس نے تو پہلے آلریڈی جو ہے نا سارا کام جو ہے وہ کیا ہوتا ہے اور وہ کر بھی رہی ہوتی ہے، کیونکہ اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہے نا جو کچھ بھی ہے مینیجیبل ہوتا ہے۔ اور دوسری طرف شانزے جو ہوتی ہے نا وہ بھی ایک نئی نویلی دلہن کی طرح شانی کے سامنے کھڑی ہوتی ہے اور اپنا پیار اور محبت جتا رہی ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ میں کیا کرنا اور کیا نہیں۔ شانزے جو ہوتی ہے وہ بڑی خوبصورت لڑکی ہوتی ہے اور شانی کے حق میں بیٹھی رہتی ہے اور اس سے بات چیت کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے محبت ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، جنون ہوتا ہے، عشق ہوتا ہے جو وہ کرنا چاہتی ہے۔ ڈرامہ ہب ہمارا ایسا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے جس کے اوپر ہم ہر قسم کے ڈراماز اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان میں اسپیشلی کچھ ایسے ڈراماز بھی ہیں جن میں آپ کو بتایا جائے گا کہ یعنی کہ جو ایک لڑکا ہے نا لڑکا، ٹھیک ہے، وہ ایک لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ دونوں لڑکا لڑکی کزن بھی ہوتے ہیں اور آپس میں محبت بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ لڑکی کو لے کے جاتا ہے اپنے دوستوں کی پارٹی میں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کوئی لڑکی دوست ہوتی ہے جو ساتھ اسٹڈی کرتی ہے، اس کی برتھ ڈے پارٹی ہوتی ہے، وہاں پہ لڑکا اپنی لور کو لے کے جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یا وہاں پہ وہ لے کے جاتا ہے تو وہ سارے سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دوست کی ہے نا بوائے فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، گرل فرینڈ ہے، ٹھیک ہے، وہ گرل فرینڈ سمجھتے ہیں، لیکن حالانکہ اس کو یہی ہوتا ہے کہ اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کزن بھی ہے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو وہ لڑکا نا ایک اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، جس سے وہ لڑکا نا یعنی کہ غصے میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا وہ غصے میں آ جاتا ہے
اس وجہ سے وہ وہاں پہ لڑ پڑتا ہے، ٹھیک ہے، پارٹی ساری خراب کر دیتا ہے۔ تو بس وہاں سے نا کام تھوڑا خراب ہو جاتا ہے، پھر وہ لڑکا کہتا ہے کہ بیٹا تو اس کو لے کے آیا نا تو میں اس کو پھنساؤں گا اپنے جال میں، ایسا پھنساؤں گا کہ یہ تو بھی دیکھے گا کہ یہ میری لور بنتی ہے یا نہیں۔ وہ اس وجہ سے نا ناراض ہو جاتے ہیں آپس میں، نا کوئی رنجش بن جاتی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے نا بعد میں جو اس کے اوپر لائن مارنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بعد میں اس کو پھنسا لیتا ہے اپنے جال میں، ٹھیک ہے۔ جب اس کو پھنسا لیتا ہے تو پھر اس کے ساتھ نا میسج وغیرہ چیٹ کرتا ہے، اس کے ساتھ ڈیٹ مارنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ مین لڑکا جو ہوتا ہے نا، جو لڑکی یعنی اپنی لور کو لے کے جاتا ہے ان کی برتھ ڈے پارٹی میں، وہ بہت ناراض ہوتا ہے اس بات سے، تو وہ لڑکی کے اوپر الزام لگا دیتا ہے کہ تم میری محبت کے لائق ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تم پہلے دن سے ہی میری محبت کے لائق نہیں تھی، تو پتہ نہیں میں نے تمہیں کیوں اتنی دیر اپنے گلے لگائے رکھا، ٹھیک ہے، تمہیں شرم آنی چاہیے کہ تم اس طرح کی نکلی، مجھے تم پہ ذرا برابری بھی امید نہیں تھی جو تم نے میرے ساتھ کیا، ٹھیک ہے۔ وہ یعنی کہ اس کو خوب جو ہے نا زد و کوب کرنے کی کوشش کرتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ اس کو کہتی ہے، بعد میں لڑکی اس سے ناراض ہو جاتی ہے، لڑکی اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے لیکن وہ نہیں مانتا۔ لڑکا کہتا ہے کہ نہیں بس اب اس کے علاوہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بھائی سب جو ہے نا سب حساب لگا لیں کہ محبت کا چکر ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ سٹارٹ پہ انہوں نے جو ہے نا وہ میرب جو پھر رہی ہوتی ہے، یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ کھلے عام پھرتی ہے، اس کے والد اور ماں جو ہوتے ہیں نا اس کو یعنی کہ روکنے سے قاصر ہوتے ہیں، روکنا بھی نہیں چاہتے، ٹھیک ہے، ان کی روکنے کی کوئی وجہ بھی نہیں ہوتی کہ ہم اس کو کیوں روکیں، صحیح ہے۔ وہ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا جہاں مرضی پھرو لیکن تمہاری جو ہے نا کمپلین نہیں آنی چاہیے، شکایت نہیں آنی چاہیے، تو پھر وہ لڑکی بھی اپنے ماں باپ کو نا کمپلین کا موقع نہیں دیتی اور نہ ہی کسی شکایت کا موقع دیتی ہے، ٹھیک ہے، وہ کہتی بابا ٹھیک ہے آپ کو کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو ہے نا وہ شکایت یا کمپلین میری طرف سے نہیں آئے گی، ٹھیک ہے، ان کی بات ایسے ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، بات جو ہے نا اس طرح انکریز ہوتی ہے، اس طرح بڑھتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ بس وہ کچھ یعنی کہ نا کر دیتے ہیں، اپنی لڑکیوں کو چھوڑ دیتے ہیں، صحیح ہے، وہ یونیورسٹی میں جاتی ہے، وہاں پہ پھرتی ہے، ڈرامہ شوٹ ہو رہا ہوتا ہے، تو دوسری طرف جو لڑکا ہوتا ہے وہ خاندان کی جائیداد گدی سنبھال رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ پیری مریدی کے چکروں میں ہوتا ہے، خاندان کی گدی کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، ٹھیک ہے، اپنے بڑوں کی وراثت جو ہے وہ اس کو سنبھالا ہوتا ہے اس نے، تو بس وہ اس کو لڑکا کہتا ہے کہ میں یہی کام کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا اور لڑکی جو ہے نا جب وہ پیدا ہوتے ہیں بچپن میں تو ان کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ ان کا رشتہ طے کر دیتے ہیں کہ یہ جو مرضی کریں، ٹھیک ہے، ان کی شادی آپس میں ہم کرائیں گے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فی الحال ابھی تو ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، بعد میں جب ان کو نہیں پتہ کہ یہ جوان ہو گئے تو کیا کریں گے، ٹھیک ہے، یہ جوان ہو کے کس کے اختیار میں چلے جائیں گے ان کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بہت سارے کیسز میں ہوتا ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ خاندان کی گدی سنبھالتا ہے، لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ کہتی ہے کہ میں بس نا یعنی کہ فل عیاشی میں ہوتی ہے، وکیل ہوتا ہے اس کا والد، ٹھیک ہے، تو یعنی کہ اس کو نا محبت ہوتی ہے کسی اور لڑکے کے ساتھ، لیکن اس کے ماں باپ جو ہوتے ہیں نا وہ اپنے یعنی کہ بتائے ہوئے رشتہ داروں کے مطابق بچپن میں آپ کی جو ہے نا شادی جو ہے وہ اس لڑکے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات کو غلط تصور کرنا چاہتی، کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، یعنی کہ میں کسی بھی صورت اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں، ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نا غلط تصور کرنا چاہتی ہے، ظاہر سی بات ہے تصور کرنی بھی چاہیے کیونکہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ مجھے بھی پتہ ہے کہ یعنی کہ غلط بات ہے یہ، ٹھیک ہے، اس طرح ہمیں کسی کی بات جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، محبت یعنی کہ اور چیز ہے، یہ اور چیز ہے، ٹھیک ہے، تو وہ نا بات جو ہے نا اس کو تسلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ اس کو کہتی کہ بھائی بات یہ ہے کہ میں نا خود جو ہے وہ کروں گی، ٹھیک ہے، شاید وہ اسی لیے کرتی ہے کہ میں اپنا نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، تو آپ اپنا کر لگا لیں، وہ نہیں مانتی، لڑکی کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے، میرا اس کا میچ نہیں بن رہا اور نہ ہی میں اس کے ساتھ شادی کروں گی، ٹھیک ہے، تو لیکن میچ تو بن رہا ہوتا ہے، وہ شادی لڑکی جو ہے نا آزاد خیال ہوتی ہے، آزاد طبیعت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی، وہ کہتی کہ نہیں میں تم سے شادی نہیں کروں گی، کسی بھی صورت نہیں کروں گی، ٹھیک ہے، لیکن بعد میں پھر نا اس کو شادی کرنی پڑ جاتی ہے، ٹھیک ہے، گھر والے مجبور اتنا کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی ہوگی تو اسی کے ساتھ ہوگی، ادروائز تمہاری شادی کسی کے ساتھ نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو مجبور اتنا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتا ہے کہ آخر کار وہ مان جاتی ہے، کہتے ٹھیک ہے میں اس کے ساتھ شادی کرتی ہوں،
تو جب نکاح ہونے لگتا ہے تو وہ لڑکا تو اس کو چاہتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میری شادی اس کے ساتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لیکن لڑکی جو ہوتی ہے وہ نہیں چاہتی، وہ کہتی کہ میں اس کے ساتھ شادی نہیں کروں گی، نہ ہی کسی بھی صورت کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی کہ لڑکی نہیں مانتی، لڑکا مانتا ہے، لڑکا تو کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ شادی کرنے کے لیے ایگری ہوں، راضی ہوں، ٹھیک ہے۔ لڑکی تو جو ہوتی ہے نا وہ نہیں مانتی، جب لڑکی کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو لڑکی کو شرائط اپنی رکھ دیتی ہے، جیسے ہی وہ اپنی شرائط اس کے سامنے رکھتی ہے کہ میری یہ شرائط ہیں، اگر تم انہیں ایکسیپٹ کرتے ہو تو مجھ سے شادی کر لو، ادروائز نہیں۔ اب محبت بھی وہی بندہ یا وہی شخص کر سکتا ہے جس میں اتنی قابلیت ہوگی کہ وہ محبت کرنے کے قابل ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں بہت سارے ڈراماز ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ محبت کرنے کے قابل نہیں ہوتے، پھر بھی لڑکی ایسا کرتی ہے کہ بس اس سے نا محبت کا کھیل کھیلتی ہے، ٹھیک ہے، محبت کا ڈونگ رچاتی ہے، بس وہ اپنے ٹائم پاس کے لیے نا، کیونکہ لڑکا اس کی جان نہیں چھوڑ رہا ہوتا ہے، شاید وہ اس وجہ سے اس کے ساتھ محبت پہ اٹکی ہوتی ہے کہ میں بس اسی سے محبت کروں گی، اس کے علاوہ شاید وہ اسی لیے اس سے محبت کا ڈونگ رچاتی ہے۔ اب جو ہے نا وہ دکھانا نہیں چاہتی اس کو، نہ ہی اس کی کسی بات میں کسی بھی قسم کے رنج یا بات پہ نہیں آنا چاہتی، ٹھیک ہے، وہ یہی کہتی ہے کہ بس میں نا اس سے ویسے ہی دور رہوں تو میرے لیے اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ حساب لگا لیں وہ لڑکی اس سے کچھ نہیں چاہتی، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا اس سے بہت کچھ چاہتا ہے۔ فائنلی اس کو بھی محبت ہو جاتی ہے دھیرے دھیرے، ٹھیک ہے، محبت ہونے لگتی ہے ایک دوسرے کو، صحیح ہے۔ تو بعد میں اس کا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس سے جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو پھر گھر والے اتنے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ بات نہیں، ٹھیک ہے، گھر والے کہتے ہیں بس اسی منحوس کی نظر لگی ہے، میری بیوی کی ہی نظر لگی اس کی، ٹھیک ہے، میری بہو منحوس کی نظر لگی ہے میرے بیٹے کو، اللہ پاک بچائے۔ یعنی کہ اس کی ماں لڑکے کی جو ہوتی ہے نا وہ اس طرح کی باتیں کرنے لگتی ہے، صحیح ہے۔ تو دوسری طرف ایک اور لڑکی ہوتی ہے جو کہ مرتی ہے لڑکے کے اوپر، لیکن لڑکا اپنی بیوی کو ہی لفٹ کرواتا ہے، اس کے علاوہ کسی کو لفٹ نہیں کرواتا۔ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ آہستہ آہستہ لگ پڑتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں کی محبت چل رہی ہوتی ہے، بس جب بیچ میں تیسری لڑکی آتی ہے نا وہ آ کے کام خراب کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ تیسری لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ شروع دن سے ہی لڑکے کو چاہتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن لڑکا جو ہوتا ہے وہ دوسری لڑکی پہ جاتا ہے، اسی لیے وہ اس کو اگنور کیا ہوتا ہے، تو اس سے باتیں سن کے بھی اس کے ساتھ شادی کر لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ محبت ہے نا جس کے ساتھ ہو جائے تو بندہ اس کے پیچھے پاگل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب وہ لڑکی جو نئی انٹری ہوئی ہوتی ہے اس کی، ٹھیک ہے، وہ پہلے والی یعنی کہ دونوں میاں بیوی میں جدائی ڈالنا چاہتی ہے تاکہ اس کا میاں جو ہے نا بیوی کو چھوڑ دے اور میری طرف مائل ہو جائے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ چال بازی ہی ہوتی ہے، کسی بھی قسم کی چال بازی سے ہمیں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ چال بازی ہی لڑا رہی ہوتی ہے کہ بس یہ کسی طرح اس کو چھوڑ دے اور وہ اپنانے سے قاصر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ اسے چھوڑ دے گا تو اب پھر اس کا کون ہوگا، کوئی بھی نہیں، تو پھر اس کی والی وارثن میں بن جاؤں گی، یعنی کہ اس کے لڑکے کے ساتھ اپنا جو ہے نا وہ رنگ روپ میں چلانا شروع کر دوں گی۔ اسی لیے ایسا وہ بہت زیادہ کوششیں کرتی ہے، گھر پٹا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گھر سے لڑکی کو نکال دیا جاتا ہے کہ جاؤ چلی جاؤ، ٹھیک ہے۔ دوبارہ اس کا خاوند جو ہے نا اس کو واپس لاتا ہے کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں، تم ٹینشن مت لو، ٹھیک ہے، اس کو واپس لے آتا ہے اور اپنے گھر میں بٹھاتا ہے کہ آئندہ تم نے اس گھر سے باہر نہیں نکلنا، ٹھیک ہے۔ ان کے اس کے اوپر تھوڑی بہت نا پابندیاں بھی لگا دیتا ہے۔ تو دوسری طرف جو پہلی جس لڑکی کی انٹری ہوئی ہوتی ہے نا وہ یہ چاہتی یہی ہے کہ اس کو گھر سے نکالا جائے اور مرسم خان کو میں بار کر اس کو طلاق دلوا دوں اور خود میں جو ہے نا پھر اپنا بن جاؤں، یعنی کہ یہ لڑکا جو ہے نا میرا بن جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے ڈراماز یعنی محبت میں فیل اور ناکام ہونے والے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہمیں حساب لگا لیں کہ ڈرامے پیچھے نہیں چلنا چاہیے، محبت جو ہوتی ہے نا حقیقتاً روح سے ہوتی ہے، اس کے علاوہ اگر کیسے ایسے بندہ کہہ دینا کہ مجھے کسی کے ساتھ محبت ہو گئی تھی یہ غلط بات ہے، ٹھیک ہے، تو بندہ کر ہی نہیں سکتا، بندے میں سکت ہی نہیں ہے اتنی کہ وہ کسی کے ساتھ محبت کر جائے۔ دوسری طرف جو محبت ہوتی ہے نا بس وہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی ایک محبت ایسی بھی ہوتی ہے کہ لڑکا غریب ہوتا ہے، لڑکی امیر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک ڈرامہ دکھایا گیا، ڈرامے کی سٹوری ہے، ٹھیک ہے۔ غریب لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ اپنے گھر میں بیٹھ کر پھر اپنا یعنی کہ کام وغیرہ کرتی ہے اور بیچاری نے کیا کرنا ہے گھر کے کام کاج، ٹھیک ہے۔ لڑکے جو بیچارے ہوتے ہیں نا فلور میں دھکے کھائے ہوتے ہیں جن کا حساب کوئی نہیں، ایک بھائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ اس ڈرامے میں جو سب سے اہم چیز ہے نا وہ یہی ہے، ٹھیک ہے،
کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری اتنی مجبور اور لاچار ہوتی ہے جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا، ٹھیک ہے۔ ہمیں بھی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا کوئی میاں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ چاہتی ہے کہ میں اس لڑکے کو پٹاؤں۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے، تو جیسے جب وہ پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو ان کے گھر آرڈر دینے آتا ہے تو لڑکی اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، آرڈر لے لیتی ہے اور پیزا چلا جاتا ہے۔ لڑکی کے دل میں کوئی چور نہیں ہوتا کہ میں اس کو پٹاؤں یا ایسے کروں یا ایسے کروں، تو پھر بھی لڑکے کی نیت بالکل صاف ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے چل پھر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کی حفاظت ہو رہی ہوتی ہے۔ لڑکا کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ میں اس کو پھنساؤں یا اس کے ساتھ کوئی اپنا چکر وغیرہ چلاؤں، ٹھیک ہے، لیکن لڑکی چاہتی ہے، لڑکی کہتی ہے کہ بس کون سی پالی یا کون سی گڑی ہو کہ مجھ سے یہ آ کے میرے گلے مل لے، ٹھیک ہے، مجھ سے باتیں کرے، میرے ساتھ رہا کرے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ لڑکی جو ہوتی ہے نا فل اس کا جان فدا اپنے اوپر قربان کیے بیٹھی ہے، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی ماں پوچھتی ہے کہ بیٹا آج کل تم اداس کیوں رہنے لگی ہو، تو ٹھیک ہے، دوسری طرف سے لڑکی بولتی ہے کہ میں بس کچھ نہیں، کوئی بات نہیں۔ اس کی اماں پھر پوچھتی ہے بیٹا کوئی مسئلہ ہے جس وجہ سے تم جا نہیں رہی، ٹھیک ہے۔ تو لڑکی کیا کہے بیچاری، وہ کہتی کچھ نہیں، ٹھیک ہے، وہ چلی گئی اندر۔ امیر گھرانے کی ہوتی ہے نا تو اسی لیے ماں باپ سے اس طرح بات کرتے ہیں، یہ ہوتی ہے کیا۔ تو اگر لڑکی اس طرح کی ہوتی یعنی کہ 2 نمبر ٹائپ تو پھر اس کی ماں کو پتہ چل جانا تھا، لیکن اس کی ماں کو پتہ تھا کہ لڑکی سچی ہے۔ لڑکا پیزا ڈلیوری کا کام کرتا ہے تو وہ اپنی جان جو ہے چھڑوانا چاہتا ہے، لیکن اس کو کیا پتہ کہ جان اب کیسے چھوٹے گی۔ ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم آپ کو اچھے سے اچھا کنٹینٹ دکھائیں، ٹھیک ہے، اچھے سے اچھی کوالٹی کی ویڈیو ڈرامہ دکھائیں تاکہ آپ کو اس کی سمجھ آئے اور آپ کو بھی پتہ چلے کہ بیسیکلی یہ ڈرامہ جو ہے وہ کس ٹاپک کے اوپر ہے۔ دوسری طرف سے اگر کسی پولیس والے کا فون آئے تو یہ کہہ دینا کہ یہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکا جو ہوتا ہے وہ بیچارہ غریب گھرانے سے ہوتا ہے، لڑکی اس پہ اپنی ایک کرم نوازی کرنا چاہتی ہے، یعنی کہ اس کو پہلے تو لڑکا جو ہوتا ہے اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی لڑکی اس کی پاگل ہو جاتی ہے، لڑکی اس کے پیچھے کہ میں اس کو حاصل کرنا ہوں، جیسے بندے کی ضد نہیں بن جاتی کہ بس میں اسی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے سوا نہیں رہوں گا، ٹھیک ہے، شاید اسی طرح اس کی بھی کوئی ضد بن گئی ہو، ٹھیک ہے۔ تو لڑکا جو ہوتا ہے وہ اس کو کہہ دیتا ہے کہ تم جاؤ اور اپنا یعنی کہ یہ کام کر کے آؤ، ٹھیک ہے۔ لڑکی کی کو مجبوری ہوتی ہے، وہ جو فلم ماسٹر ہوتا ہے نا وہ پکڑا دیتا ہے لڑکی کو، بار بار بھیجتا ہے تاکہ ادھر عرفان صاحب جو ہیں وہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی والے جو ہوتے ہیں نا وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں، بیٹا تم ہمیں کس سے ملوا رہی ہو، کہتا ہے کہ بابا ابھی آنے والے ہیں، ویٹ کرو تھوڑا، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ وہ ہونے والے اپنے جو داماد ہوتا ہے نا اس کے ساتھ ملوانا چاہتے ہیں اپنی گھر والوں کو، ٹھیک ہے۔ ظاہر سی بات ہے ملوانا بھی چاہیے کیونکہ ایک اچھے ماحول میں رہتے ہوئے ہمیں ان سب چیزوں کا پتہ چلنا چاہیے کہ کون جو ہے وہ کتنا کس کے قریب ہے اور کون کتنا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو محبت جو ہوتی ہے نا وہ سبھی محبتیں اچھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، پھر نکاح والی محبت جو ہوتی ہے وہ سب سے اچھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ شاید اسی لیے میں تجویز کرتا ہوں کہ نکاح والی محبت جو ہے وہ ہمیں اپنانی چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب لڑکی جو ہوتی ہے اس کو ایک کرم نوازی بھی کر دیتی ہے اس ڈرامے میں، ٹھیک ہے، نیا ہی چلا ہے ابھی، ٹھیک ہے، اس کو بائک بھی لے کے دے دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف سے اس کو اپنے آفس میں کام پہ HR مینیجر کی سیٹ پہ رکھوا دیتی ہے، ٹھیک ہے، گلاب کا گلدستہ دیتی ہے اس کو، ٹھیک ہے، اور کہتی ہے کہ آج سے یہ دفتر بھی تمہارا، تم ادھر جاب کرو جو مرضی کرو، ٹھیک ہے، یہ تمہارا ہے، کوئی بھی تمہیں پوچھنے یا روکنے ٹوکنے والا کوئی نہیں ہے ادھر، ٹھیک ہے، اور تم اچھی طرح سے بات سمجھ لو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو کہ یہ تمہارا ہی اب دفتر، کوئی بھی نہیں تمہیں اس کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بس لڑکی پھر جو ہوتی ہے نا اس کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ میں اس سے شادی کروں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف ڈرامہ ایک لگتا ہے کہ جس میں لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بیچاری غریب سے ہوتی ہے اور اس کا کزن جس کے ساتھ اب اس کی شادی ہوئی ہے وہ بھی غریب گھرانے سے بلانگ کرتی ہے، دونوں غریب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس وہ پھر اپنی خالہ ذات کی بیٹی کے اوپر جاتے ہیں شادی کے اوپر، ٹھیک ہے، وہاں پہ جاتے ہیں، اس کو ایک رشتہ دار ان کا دوست مل جاتا ہے جو اس کے ساتھ بڑا ہوتا ہے، وہ عمران خان ہوتا ہے، چاہے جو بھی ہوتا ہے، تو بس وہ پھر مل جاتا ہے ان کو، تو جو ان کے ساتھ پڑھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ ہوتا ہے پڑھنے والا لڑکا امیر ہوتا ہے وہ لڑکی کو مل جاتا ہے، محبت کی بات بڑھ جاتی ہے، حالانکہ دونوں کزن آپس میں محبت کرتے تھے،
یہ بات لڑکی کو بھی پتہ تھی، لیکن لڑکی اب اس کا چرچا نہیں کرنا چاہتی تھی، ٹھیک ہے۔ وہ بس یہی چاہتی ہے کہ اب اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیا جائے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ مسئلہ جلد از جلد کلیئر ہو اور ہمارا جو ہے نا وہ اس بات سے اور اس مقصد سے جان چھوٹ جائے، ٹھیک ہے۔ تو یعنی کہ وہ اپنا مسئلہ حل کروانے کے چکر میں تھے، تو شاید اسی وجہ سے وہ نہیں کہہ رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دوسری طرف لڑکی جو ہوتی ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ پیار کرتی ہے، اس کے بعد کہاں پہ پانی ڈالنے کے لیے لڑکی 1-2 مرتبہ اس کو میٹنگ وغیرہ میں بھی لے کے جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ کیفیٹیریا میں بھی لے کے جاتی ہے تاکہ اس کا دل بہل جائے ان سب باتوں سے، اور وہ ایک نئی زندگی میرے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ لڑکی بہت ہی خوبصورت اور حسین و جمیل ہوتی ہے، شاید وہ اسی وجہ سے اس کو کہہ رہی ہوتی ہے کہ یہ میرے ساتھ ایک دفعہ چلے میٹنگ پہ، یعنی آؤٹنگ پہ چلے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے انجوائمنٹ کریں، ٹھیک ہے، یعنی یہاں پہ ماحول بنائیں گے، ٹھیک ہے، ایک اچھا سا مزہ لیں گے جس سے لطف اندوز ہوں گے، ٹھیک۔ تو میں بھی ان کے ساتھ ہلکا سا چلا گیا، ٹھیک ہے، مالٹے وغیرہ کا موسم تھا، بس وہ میں نے لے لی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے میرے ہاتھ میں ہے۔ لڑکا جو ہوتا ہے وہ لفٹ نہیں کرواتا لڑکی کو، وہ کہتا ہے کہ بس کسی نہ کسی طرح میری اس کے ساتھ جان چھوٹ جائے۔ بعد میں وہ بیٹھ کر ایک دن سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ آخر یہ مجھ پر اتنی مہربانیاں کیوں کر رہی ہے، ٹھیک ہے۔ میری بائک چوری ہوگی، پیزا ڈلیوری والی اس کے گھر کے سامنے سے، ٹھیک ہے، اس نے مجھے بائک بھی منگوا کے دی نیو، ٹھیک ہے، مجھے پھر بنگلہ بھی دلوایا، گاڑی بھی کمپنی کی طرف سے دلوائی، ٹھیک ہے، اور کمپنی کی ایک ایسی سیٹ پر مجھے بٹھا دیا کہ جہاں سے جو پہلے شخص ان کا بیٹھا ہے ان کو یہ نہ چاہتے ہوئے بھی نکالنا نہیں چاہتے تھے، لیکن اب ان کی مجبوری بن چکی ہے، اور میں مجبوری بن چکا ہوں ان کی، میں تو ان کو جانتا تک نہیں ہوں، یہ لڑکی مجھ پہ اتنی کرم نوازیاں کیوں کر رہی ہے۔ آخر کوئی تو دال میں کالا ہے، یہ ساری دال ہی کالی ہے، یعنی کہ وہ ٹٹر جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ آخر کار یہ مسئلہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ فی الحال تو کوئی اس کے بارے میں تحقیق نہیں کرنا چاہتا، لیکن لڑکے کے ماں باپ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے بیٹے کی محنت جو ہے وہ رنگ لے آئی ہے، ٹھیک ہے، ان کو گاڑی بھی مل گئی، ان کو بنگلہ بھی مل گیا، اچھی سیلری ہے، اس کے علاوہ اور بہت ساری جو سہولیات ہیں نا وہ ہمارے بیٹے کو میسر آئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ڈرامے میں جو سب سے اہم رول ہے وہ یہی ہے کہ لڑکی اور لڑکے کا اہم رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی محبت کا رول ہوتا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں اور کیا نہیں، دوسری طرف سواریوں کا رول بھی ہوتا ہے جو جاننے والی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ جو مین ڈرامہ اس پہ اپلوڈ کیا جائے گا نا، جتنی بھی ایپیسوڈز ہیں یا جتنے بھی ڈرامے اپلوڈ جو یہ آپ ایپیسوڈ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بہت سارے کریکٹرز ملے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر جا کے ایک ڈرامہ جو ہے نا وہ اپلوڈ ہوتا ہے، بنتا ہے، صحیح ہے۔ شاید اسی وجہ سے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے جو بھی ہوتا ہے، صحیح۔ تو اصل میں یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ڈرامے کے کریکٹر تو وہ ابھارتی ہے، اور بس یہی چیز ہوتی ہے کہ جو ایک ڈرامہ جو ہے اس کو کریٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ایک چیز کو مل کر بناتی ہیں اور بنانا بھی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو اچھی چیزیں جو ہوتی ہیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں، مردار چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ زندہ نہیں رہتی، جیسے کہ ادھر ڈرامے میں کنٹینٹ کتنا اچھا ہے لیکن پیچھے سے بھی اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بس لڑکی کی محبت لڑکے کی محبت دونوں کی محبت جو ہوتی ہے نا وہ اس ڈرامے کو 4 چاند لگاتی ہے۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں، لیکن فی الحال تو یہی وہ چیزیں ہیں جو کہ ایک بندے کو کر لینی چاہیے، اگر وہ کر لے گا تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کے علاوہ ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اچھا کنٹینٹ ڈراموں کا جو اپلوڈ کیا جاتا ہے ہر پل جیو کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہم ٹی وی کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ 1-2 چینلز ہیں جن کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اچھی کنٹینٹ کی ہوتی ہے، ایڈیٹنگ کی ہوتی ہے، اچھی چیز ہوتی ہے، کوالٹی میں معیار بھی برقرار ہوتا ہے، صحیح ہے۔ تو ہمارے اور مزید اچھے ویڈیوز ڈراماز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل ڈراماز کو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ ویڈیو آج کل بہت سارے ڈراماز جو ہیں وہ ٹرینڈنگ کے اوپر چل رہے ہیں، ٹھیک ہے، جن کو اتنا زیادہ لوگ دیکھتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ جب ان کے ریویوز چیک کیے جاتے ہیں تو بندہ حیران اور پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ یار یہ ڈرامہ اتنی ٹرینڈنگ پہ کیوں جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈنگ پہ جانے والا ڈرامہ جو ہوتا ہے نا ہمیشہ وہی یس ڈرامہ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یس ڈرامہ وہی ہوتا ہے جو ٹرینڈنگ پہ جاتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی ڈرامہ جو ہوتا ہے نا وہ کسی بھی قسم کا ہو، ٹھیک ہے، کوئی بھی ڈرامہ ہوتا ہے وہ بس ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، اچھے جس کے کم ریویوز ہوتے ہیں نا۔ اچھا، سب سے پہلی بات تو جو سٹارٹنگ پہ ڈرامہ ٹریننگ پہ چل جاتا ہے نا چلے جاتا ہے وہی ڈرامہ پاس ہوتا ہے، اس کے علاوہ باقی سب ناکام ہے، فیل ہے، ناکارہ ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہمارے کاغذات میں ان کے مطابق ہے ہی کچھ نہیں، ٹھیک ہے۔
وہ بس اب اپنی ہی لگی ہوتی ہے، بس اب فارمیلٹی ہے، لگا ہے ٹھیک ہے، اس کو لگا رہنے دے، ٹائم پاس ہو رہا ہے کیونکہ ابھی نیا نہیں بنا اس وجہ سے۔ ایک کچھ ڈرامہ اس میں ایسے ہم اپلوڈ کرتے ہیں اس اپنے ڈرامہ ہب چینل کے اوپر کہ لڑکی جو ہوتی ہے اس کا بچپنا ہی نہیں ختم ہو رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے، دوسری طرح لڑکا جو ہوتا ہے اس کو بھی سمجھایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھائی اب بچپنا ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے، اب اپنی ریئل لائف گزارنے کی کوشش کرو ٹھیک ہے، تم اس سے دور رہو تاکہ وہ بھی تم سے دور رہے، اور تم لوگ جو ہے نا ان سب باتوں سے دور رہو۔ وہ اسی لیے کہ تم اگر ان سب باتوں سے دور رہو گے تو پھر ہی تمہارا، کیونکہ جو لڑکی کا بھائی ہوتا ہے نا وہ تھوڑا غصے والا ہوتا ہے، شاید وہ اسی لیے اس کو کہتا ہے کہ میری بہن سے دور رہو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کروں گا، سارے خاندان والے دیکھیں گے۔ لیکن لڑکا جو ہوتا ہے اس نے ٹلنے والا نہیں ہوتا ٹھیک ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں بس اب نا اس سے عشق کرتا ہوں، محبت کرتا ہوں ٹھیک ہے، لڑکی بھی اس کے ساتھ پورا عشق کرتی ہے، وہ بھی ایک لمحے کے لیے بھی اس سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہتی، شاید وہ اسی وجہ سے نا ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹ ہوئے ہوتے ہیں ٹھیک ہے، اسی لیے محبت کو آگے بڑھانا چاہتے لیکن گھر والے بڑھانا نہیں چاہتے، پتہ نہیں ان کو کیا معاملہ ہے ٹھیک ہے۔ جگنو اور اس کی گرل فرینڈ سیما جو ہوتی ہے نا، وہ دونوں جب کالج سے واپس آتے ہیں تو جگنو جو ہوتا ہے اس کو کہتا ہے کہ تم میرے ساتھ بیٹھو، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دوں گا ٹھیک ہے۔ سیما کہتی ہے اپنے گھر مت لے جانا، تمہاری امی جو ہے نا وہ پہلے بہت خڑوس ہے اور وہ مجھے دیکھتے غصہ کر جاتی ہے ٹھیک ہے۔ جگنو کہتا ہے نہیں بابا تمہیں تمہارے گھر ہی ڈراپ کروں گا، تم ٹینشن مت لو۔ جگنو کے پاس بائک کافی اعلیٰ قسم کی ہوتی ہے، پہلے تو ہوتی نہیں ہے، بعد میں کافی اعلیٰ قسم کی بائک اس کے پاس جاتی ہے۔ سب برکتیں جو ہوتی ہیں نا یہ سجیلا یعنی کہ شانزے کے کہنے کے اوپر ہوتی ہیں، شانزے جو ہوتی ہیں نا سب کچھ دلاتی ہے جگنو کو بھی، اس کی جگنو کے ساتھ بھی کافی فرینکنیس ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہ بڑی چپ چاپ وہاں پہ ساری فرینکنیس کرواتی ہے ٹھیک ہے۔ تو جگنو جو ہوتا ہے اس کو ڈراپ کر دیتا ہے، وہاں پہ لٹیرے آتے ہیں اور آ کر جگنو کو تنگ کرتے ہیں، جگنو ایک دو تھپڑ ان کو لگا دیتا ہے جس وجہ سے کام خراب ہو جاتا ہے۔ سیما جو ہوتی ہے نا وہ بھی وہاں پہ کھڑی ہوتی ہے اور چپ چاپ جو ہوتی ہے نا بیٹھنا چاہتی ہے، لیکن وہ بیٹھ نہیں پاتی کیونکہ مسئلہ ہی تھوڑا اتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اس وجہ سے وہ چپ چاپ وہاں پہ کھڑی رہتی ہے اور کچھ نہیں۔